نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے موجودہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے۔ یہ عبادت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی برکات حد شمار سے باہر ہیں اور یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس کی خیر و برکت سے گنہگار یعنی ہم لوگ اپنے دامن عمل کو سعادت و مغفرت اور رحمت خداوندی کے لال و جواہر سے بھر سکتے ہیں، اور اسی مہینے کی 15ویں شب بارات کہلاتی ہے۔ بارات کے معنی چھٹکارا یا نجات حاصل کرنے کے ہیں، اور گویا یہ شب نجات ہے جس میں گنہگاروں کو بری کیا جاتا ہے اور ان کی بخشش عام اور معافی کا اعلان بھی کیا جاتا ہے۔ علماء کرام نے شب بارات کو مختلف نام دیے ہیں، جیسا کہ لیلۃ الکفیر گناہوں سے رہائی پانے والی رات، لیلۃ الشفاعت شفاعت والی رات، لیلۃ المغفرت بخشش والی رات۔ حدیث کے مطابق جس کا مفہوم ہے کہ شب بارات میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے صدقے، اپنی شان کریمی کے صدقے بنو کلب قبیلے کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو بخش دیتے ہیں، اور چونکہ قبیلے کلب کے پاس جو بھیڑ بکریاں تھیں وہ اس وقت سارے عرب قبائل کی بھیڑ بکریوں کی تعداد سے کہیں زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق میں فراخی چاہنے والا کہ میں اسے رزق وافر عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مشکل و مصیبت کے چنگل سے آزاد کر دوں، ہے کوئی اپنی کسی خواہش حاجت والا کہ میں اس کی حاجت و ضرورت اور مراد پوری کر دوں۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں تمام انسانوں کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے 5 آدمیوں کے، یعنی 5 آدمیوں کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی ہے، اور وہ 5 کون سے ہیں؟ نمبر 1 پہ ہے مشرک، نمبر 2 ہے کینہ پرور یعنی کہ جو اپنے دل میں دوسروں کے خلاف کینہ رکھتا ہو، نمبر 3 ہے اپنے پاجامے شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا۔ پہلے زمانے میں چونکہ عورتیں اور مرد جو تھے یہ شلوار وغیرہ تو یوز نہیں کرتے تھے، چادر یوز کرتے تھے جسے ہم لوگ تہمت کہتے ہیں یا پنجابی میں جسے توتی بھی کہتے ہیں، تو وہ یوز کرتے تھے۔ تو وہ جو کہ اپنے پاجامے شلوار اور چادر کو ٹہنوں سے نیچے تک لے جانے والا ہو، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط ہے کہ تکبر کی وجہ سے اگر وہ اپنے پاجامے کو شلوار کو یا چادر کو ٹہنوں سے نیچے لے جائے تو تب وہ اس میں شامل ہوگا۔ نمبر 4 پہ ہے ماں باپ کا نافرمان، نمبر 5 پہ ہے شرابی۔ ان 5 کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، ان 5 کی بخشش نہیں ہوتی، باقی سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ معافی نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 گناہ ایسے ہیں اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے۔ تو اگر کوئی بھی انسان جو کہ ان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ان میں سے کسی بھی گناہ کا مرتکب ہے، تو اگر ہم لوگ ان گناہوں سے باز آ جائیں، ان گناہوں کی توبہ کر لی جائے، تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور بخشش ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی انسان توبہ کرے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو اس توبہ کرنے کے لیے کسی خاص شب کی، خاص گھڑی کی، خاص رات کی، کسی بھی خاص لمحے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ جب بھی انسان توبہ کرتا ہے، جس لمحے، جس گھڑی، جس شب بھی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں اور اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔
تو شب برات جو ہے یہ بخشش و مغفرت کی رات ہے، اس میں بندوں کو اپنے آقا اور مالک حقیقی سے لو لگانی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ آتش بازی کر کے، پٹاخے جلا کے، کہکے برسا کر اس عظیم رات کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے۔ یہ سبھی خرافات ہیں، ان کا دین میں کوئی بھی کنسپٹ نہیں ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت، انوارات عرش سے فرش پر آ رہی ہوتی ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نیچے سے اوپر آگ برسا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ اعمال پروردگار عالم کے عذاب اور غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہیں۔ اسی حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے اور پورا دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میرے ساتھ مل کے سب نے پڑھنا ہے درود پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔